بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه اما بعد. ہم ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الفوائد پڑھ رہے تھے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہر سبق میں، ہر نصیحت میں، ہر اگلے سبق میں ہمیں بہت ساری علمی باتیں سکھا جاتے ہیں، بہت سارے فوائد دے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کتاب و سنت کے ساتھ جڑ کے اور کتاب و سنت سے استفادہ حاصل کر کے، اور اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس اور اپنے خواہشات کو اسلام کے احکام کے مطابق چلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سبق، ہم آج کا جو سبق ہے وہ ہے الغیرہ، غیرت. فرماتے ہیں الغیرۃ غیرتان، غیرت دو قسم کے ہیں، یا غیرت کے دو پہلو ہیں. غیرت کے دو پہلو ہیں. غیرت علی الشیء، کسی چیز پہ غیرت کرنا، وغیرت من الشیء، اور کسی چیز سے غیرت. کہتے ہیں غیرت میں دو پہلو ہوتے ہیں. کس پہ غیرت ہے، کس پہ انسان غیرت جو ہے نا وہ محسوس کر رہا ہے، اور کس چیز سے غیرت محسوس کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. فالغیرۃ علی المحبوب حرصک علیہ، محبوب پہ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے بارے میں فکر مند رہنا. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے بارے میں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں فکر مند رہوں گا، اور میں اس انسان یا اس شخص یا اس ذات سے محبت کرتا ہوں تو میں میرا اس کے بارے میں فکر مند رہنا، اس کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رہنا، یہ غیرت کا ایک عنصر ہے اور ایک پہلو ہے. والغیرۃ من المکروہ ان یزاحمک علیہ، اور غیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس چیز سے غیرت کرنا، من المکروہ، جسے تم پسند نہیں کرتے ہو، ان یزاحمک علیہ، کہ اس محبوب کے معاملے میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہو. مطلب یہ، جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو ایک غیرت کا پہلو یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں. اس پہ غیرت ہے تو میں اس کے بارے میں فکر مند رہوں گا، اس کا خیال رکھوں گا. اور غیرت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ چیز صرف میری ہے، کوئی اور اسے ہاتھ نہ لگائے. جب کوئی اور میرے ساتھ فکر مند ہونے لگتا ہے، یا میں خیال رکھ رہا ہوں کوئی اور بھی خیال رکھنے لگ جائے، یا میرے ساتھ کوئی اور اس محبوب میں شریک ہونے لگ جائے، تو اس سے مجھے غیرت آتی ہے، اور میں کہوں گا کہ نہیں، اس کو روکنا ہوگا، کیونکہ یہ چیز صرف اور صرف میری ہے، اور اس میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابن قیم رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ غیرت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ پہلا پہلو کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جس سے مجھے غیرت ہے، میں اس کے بارے میں فکر مند رہوں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اس پہ میری غیرت ہے. اور ایک ان سے جو میرے اس غیرت کے معاملے میں کوئی اگر دخل اندازی کر رہا ہے تو ان سے مجھے غیرت آئے گی اور ان کو میں روکوں گا. ٹھیک ہے. فالغیرۃ علی المحبوب لا تتم الا بالغیرۃ من المزاحم، محبوب سے غیرت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک جو چیز اس آپ کو مزاحمت کر رہی ہے، جو چیز آپ کے ساتھ مل رہی ہے، اس سے غیرت جب تک آپ نہیں کھائیں گے تب تک آپ کی یہ غیرت کا معاملہ ادھورا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی چیز سے محبت کرتا ہوں تو میں کہوں کہ بس میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں، میں خیال رکھ رہا ہوں، کوئی اور کچھ بھی کر رہا ہے میں کہوں گا اٹس اوکے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری غیرت میں کمی ہے. ٹھیک ہے. غیرت مکمل تب ہے جب میں کسی اور جو بھی درمیان میں رکاوٹ جو چیز آ رہی ہے اسے بھی روکوں. تو اس سے روکنا اور اس سے غیرت کھانا، یہ میری غیرت کو مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے. اچھا، فرماتے ہیں هذه تحمد حیث، اور یہ جو ہے نا اچھی بات ہے، مطلب اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ انسان دیکھو یہ کتنے غیرت مند انسان ہے، یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کو کوئی اور چھوئے، اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے، اس کی بیوی کو کوئی دیکھے. اور اسی چیز کو تو اسلام نے سراہا ہے، اور یہی تو جو ہے نا ایک حیا اور ایک شرم جو اسلام نے ہمیں جو چیز سکھائی ہے، تو انسان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس انسان میں سے یہ حیا، یہ شرم، یہ غیرت ختم ہو جائے، پھر اس کا کوئی حال نہیں، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے.
تو یہی تو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں فکر مند بھی رہتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، اور حیا اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اور اس چیز کو نہ چھوئے، کوئی اور اس چیز کو آپ سے چھین کے نہ لے جائے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ کوئی عزیز ہو، چاہے وہ کوئی قیمتی چیز ہو۔ میں کہوں گا یہ میری چیزوں سے کوئی اور ہاتھ نہ لگائے، اس کی میں خود بھی حفاظت کروں گا، اور کسی چور کا یا کسی اور کے حملے سے بھی اسے محفوظ رکھوں گا، اور کوئی حملہ کر رہا ہے تو اس حملے کو روکوں گا، کیونکہ میرے غیرت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وہادی تحمد، تو یہ یعنی قابل تعریف بات ہے، حیث یکون المحبوب تقبح المشارکت فی حقہ کالمخلوق، کہ محبوب ایک ایسا محبوب ہے جس میں کسی اور کو شریک کرنا یا شریک ہونا انسان ناپسند کرتا ہے، کہ اس محبوب میں کسی اور کی شراکت برداشت نہیں کرتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ تَحْسُنُ الْمُشَارَكَةُ فِي حُبِّهِ، لیکن یہ ایک قسم کی غیرت ہے جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ محبوب کو محبت کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، مطلب اچھا کر رسول، جیسے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور محبت نہ کرے؟ نہیں، کیونکہ عام کچھ ایسی محبتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز صرف اور صرف میری ہے، کوئی اور اس کے قریب نہ آئے، لیکن کچھ ایسی محبتیں ہوتی ہیں جہاں پہ دوسرے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہر ایک کو محبت کرنے کا حق ہے، جس طرح رسول ہو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی طریقے سے کسی عالم دین کی محبت ہے، ہم کسی عالم دین، کسی بزرگ، کسی اللہ کے ولی، کسی نیک انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، تو کیا میں یہ کہوں گا کہ صرف میں ہی محبت کروں گا؟ ایسے نہیں ہوگا، دوسرے بھی اسے محبت کریں گے، یہ فطرت ہے، کیونکہ وہ چیز ہی اتنی عظیم ہے کہ ہر ایک عقل مند انسان، ہر باحث انسان اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور جب انسان جو ہے نا نیکی کے راستے میں چلتا ہے، جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا تھا، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا سورۃ مریم میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، رحمان ان کی محبت دلوں میں ڈال دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک انسان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور کئی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ فطرت ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کچھ یہ پہلا پہلو جو ہم پڑھ چکے ہیں جس میں غیرت میں دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ ایک قسم ہے محبت کی جس میں یہ معاملہ ہو، ایک قسم کی محبت وہ ہے جس میں بہت سارے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں صرف میں نہیں محبت، بل الحبیب القریب سبحانہ، جیسے کہ ہماری سب سے زیادہ جو ہم سے قریب ہے، وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، سبحانہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے محبت میں اکیلے تو نہیں کرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے نا وہ لوگوں کو مارے کہ یہ کیوں اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں نے اکیلے ہی محبت کرنی، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ ذات جس سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے، اور وہ ہر چیز سے القریب، قریب ہے، ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اپنی صفات کے ساتھ، اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی حکمت اور اپنی رحمت کے ساتھ، بذات اپنے ذات کے ساتھ تو وہ اپنے عرش میں مستوی ہے، لیکن اپنے صفات کے ساتھ وہ ہم سے قریب ہے۔ تو فرماتے ہیں فلا یتصور غیرت المزاحمت علیہ، تو وہ جو پہلا ہم جو غیرت کا جو ہم قسم پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ میں صرف اور صرف میں ہی اللہ سے محبت کروں گا، کوئی اور اللہ سے محبت کرے تو میری اس سے لڑائی ہے، یہ نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ کے معاملے میں، بلکہ اللہ کی محبت تو ایک ایسی محبت ہے جو سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بل ہوا حسد، اگر ایسی چیز، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ مال ہو، مجھے بھی پیسوں سے محبت ہے، آپ کو بھی ہر ایک کو ہے، میں کہوں گا کہ مجھے محبت ہے، تم کیوں مال سے محبت کر، میں تمہیں ماروں گا، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، جو چیز جو ہے نا وہ ہر انسان، ہر کوئی اس سے بس پسند کرتا ہو، تو وہاں پہ غیرت، جو پہلی قسم کا جو غیرت ہے، وہ غیرت کھانا، یہ حسد ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ حسد ہے جس سے منع کیا گیا کہ نہیں، یہ ہر ایک کو حق ہے۔ حسد میں کیا ہوتا ہے؟ حسد کھانے والا یہی ہے نا کہ وہ اللہ کی کسی نعمت کو جب کسی کے پاس دیکھتا ہے تو وہ غیرت کھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، یہ نعمت اس سے چھین کے مجھے مل جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ صرف تمہیں ہی ملے، وہ چیز سب کا حق ہوتا ہے اس پہ، اور ہر ایک کو، ہر کوئی اس کو لے سکتا ہے۔ لیکن یہی اگر میری محبوبہ ہے، میری بیوی ہے، یا بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ چیز صرف میری ہے، کوئی اور نہ لے، تو یہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ وہ کہہ رہے کہ جو پہلا جو ہم نے قسم پڑھا ہے غیرت کا، اس میں اچھی بات ہے،
انسان اپنے چیز پر غیرت کے دونوں پہلو اس میں ہوں گے، اس پہ اس کا خیال رکھنا بھی، اور کوئی اور اگر اس پہ شریک ہو تو اس شریک کو روکنا، یہ دونوں باتیں ویری گڈ۔ اور لیکن دوسرے قسم کا دوسری چیز ہے جس میں شریک ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، اس ایک چیز سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں پہ کسی کو روکنا محبت سے۔ اب یہودیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ یہ چاہتے ہیں کہ لو تکفروا، یہ ان کی چاہت ہے، یود احدہم یود، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی چاہت ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنائے۔ پھر کیا فرمائے؟ حسدن من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں میں حسد ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم جڑے رہیں، اگر مسلمان جو ہے نا یہ نبی پر ایمان لا کے کیا جنت کے قریب جا رہے ہیں تو نہیں نہیں نہیں، ان کو روکو، یہ جنت کے قریب نہ جائے، جنت صرف ہم نہیں جانا ہے، ان کو نہیں جانے دو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو حسد ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ تو حسد ہے، اور حسد مذموم عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، یہ تمہید امام ابن قیم رحمہ اللہ تمہید باندھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ ہم سمجھ چکے ہوں گے اس پہلا فکرے کو۔ آگے فرماتے ہیں والغیرۃ المحمودۃ فی حقہ۔ اچھا، یہ جو اس معاملے میں جو غیرت ہے اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ چیز جس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، جیسے ایک عالم دین سے محبت، ایک رسول سے محبت، ایک نیک انسان سے محبت، اور جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں اس میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک ٹائم میں محبت کرتے ہیں۔ اس میں پھر غیرت کس طرح ہے؟ اس میں غیرت کا کون سا پہلو جائز ہے یا کون سا پہلو ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں ان یغار المحب علی محبته له ان یصرفها الى غیر۔ اس میں غیرت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کر رہا ہے نا، ان یصرفها الى غیرہ، اس میں انسان یہ غیرت کھائے کہ یہ چیز میں کسی اور کی طرف نہیں جانے دوں گا، او یغار علیہا ان یطلع علیہا الغیر فیفسدها علیہ۔ اس میں غیرت یہ ہے کہ انسان، پہلا انہوں نے کہا کہ انسان یہ سوچے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے یہ محبت چھین کے کوئی اور کرنے لگ جائے۔ میں محبت کر رہا ہوں تو میں اسٹل محبت کرتا رہوں، یہ ضروری ہے۔ اگر میری یہ محبت کوئی چھین کے مجھے محبت سے ہٹا کے خود محبت کو لے رہا ہے تو میں، یہ غیرت کا اب یہاں پہلو، جائز پہلو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ نہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم مجھے محبت سے نہیں روکو گے۔ یہ پہلا پہلو ہے اس میں۔ دوسرا پہلو او یغار علیہ ان یطلع علیہ الغیر فیفسدها علیہ۔ غیرت، اس میں یہ غیرت جائز ہے یا اس میں یہ غیرت موجود ہے کہ میں اس چیز پہ غیرت کھا جاؤں کہ کوئی اور مجھے محبت کرتے ہوئے نہ دیکھے، کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ مجھے محبت کرتے ہوئے دیکھے تو مجھ سے اس محبت کو چھین لے یا مجھے اس محبت سے دور کر دے، یا میرے دل میں جو اس کے لیے محبت ہے اس محبت کو کوئی کم نہ کر دے۔ لوگ تو سارے محبت کر رہے ہیں، میں بھی محبت کر رہا ہوں نا، سب کو پسند ہے پیسے، مجھے بھی پسند ہے۔ تو اس میں غیرت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار میں بھی پیسے کما رہا ہوں، تو بھی کما رہا ہے، کوئی ایسے نہ ہو کہ میری کمائی کو کوئی دیکھ کے وہ مجھے ناکام کر دے، مجھے پیچھے ہٹا دے۔ میں بھی اللہ سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ سے محبت میں سچی محبت یہ ہے، حقیقی محبت جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں کہوں کہ میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اس لیے میری جو اللہ سے محبت ہے یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہی رہے نا، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی کو معلوم پڑ جائے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ مجھے اللہ سے ہٹا دے۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے۔ تیسرا او یغار علیہا ان یشوبہا ما یکرہ محبوبہ، یا پھر میں اس میں غیرت یہ ہے کہ میں اس چیز میں غیرت کھا جاؤں کہ یار میں جس سے محبت کرتا ہوں کہیں میرے اس محبت میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہ ہو جائے کہ جس سے میرے محبوب کو جو چیز پسند نہ آئے۔ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اس عالم دین سے محبت کرتا ہوں، میں اس رسول اور نبی سے محبت کرتا ہوں، میں اس کتاب سے محبت کرتا ہوں، میں اس شخصیت، اس ذات سے محبت کرتا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میرے سے ایسا کچھ ہو جائے جو میرے محبوب کو پسند نہ آئے اور وہ مجھے پھٹکار دے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے محبت کو اس محبوب کے پسند کے مطابق لے کے چلوں گا، کہ جو محبوب کو پسند ہے وہ کام کروں گا، جو نہیں پسند ہے وہ نہیں کروں گا، اور یہی غیرت ہے۔ اور یہ غیرت محمود ہے اور یہ ضروری ہے۔ محمود کا مطلب ہوتا ہے اچھا، پسندیدہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ان میں کون سی چیز؟ من ریا کاری کہیں نہ ہو۔ غیرت اس میں یہ ہے کہ انسان کہے کہ یار میری محبت میں کہیں ریا کاری نہ آ جائے، او عجب یا اعجاب یا خود پسندی نہ آ جائے، او محبت لاشراف غیرہ علیہا، یا پھر کسی اور کی سرپرستی اس میں نہ آ جائے،
او غیبته عن شہود منته علیہ فیہا، یا یہ نہ ہو کہ وہ محبوب کا مجھ پہ احسان تو ہے لیکن کہیں ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ نہیں میرا اپنا کمال ہے اور میں فلانے کا کمال ہے فلانے کا کمال ہے، بلکہ محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں محبوب کے احسان کی اقرار کروں اور اس کی اچھائیوں کو محبوب کی طرف ہی لوٹاؤں کہ یہ میرے محبوب کے ہی کمالات ہیں، اور میں غیرت اس میں یہ ہے کہ میں کچھ ایسا نہ کروں جو میرے محبوب کو پسند نہ آئے اور میری محبت کہیں ختم نہ ہو جائے اور میری محبت میں کہیں کمی نہ آ جائے، اور وہ دکھلاوا ہو سکتا ہے جس دکھلاوے کی وجہ سے ہمیں اسلام نے بھی بتایا کہ انسان کے اعمال سارے تباہ ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ عجب آ جائے، مجھے خود پسندی مجھ میں آ جائے کہ دیکھو میں کتنی میں محبت کرتا ہوں تو میں کتنا اچھا ہوں میں، اور میں خود پسندی میں کہیں میں اس محبت کو کھو نہ دوں۔ اسی طریقے سے کسی اور کو پتہ چل جائے محبت کے بارے میں میرا، تو میری محبت کو وہ کم کر دے اور میری محبت میں کوئی رکاوٹ ڈال دے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ کی محبت یا کسی نبی یا رسول کی محبت یا جہاں جہاں اسلام نے ہمیں محبت کرنے کے لیے کہا، اس میں پھر یہ غیرت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ وبالجملہ فرماتے ہیں اور اجمالی طور پہ فغیرتہ تقتضی ان تکون اللہ تعالیٰ سے غیرت، اللہ سے جو محبت ہے اس میں غیرت یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے ان تکون احوالہ، اس کی تمام حالات، واعمالہ کہ انسان کے تمام حالات، تمام اعمال، اس کے افعال، کلوہا سارے کے سارے للہ اللہ کے لیے ہو۔ یعنی یہ محبت میں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے سارے اعمال صرف اور صرف اللہ۔ اب اللہ سے اگر محبت ہے اور انسان باغیرت ہے تو پھر وہ اپنے نماز میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے دے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ بھی راضی ہو جائے تو فلاں بھی راضی ہو جائے، بلکہ وہ کہے گا نہیں، میرے یہ جو نماز میں جو خشوع اور خضوع ہے وہ صرف میرے اللہ کو نظر آئے۔ دکھلاوا نہیں کرے گا، اس میں عجب اور غرور نہیں آئے گا، وہ کہے گا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ اللہ کو کہیں پسند نہ آئے میرے عمل کی، کہیں ضائع نہ کر دے میرا اللہ۔ یہ پھر محبت کو کی حفاظت، کیونکہ غیرت میں تو انسان اپنی محبت کی حفاظت کرتا ہے نا، یہ پھر یہ محبت کی حفاظت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَغَارُ عَلَى، اسی طرح پھر غیرت میں یہ بھی پھر آ جاتا ہے کہ انسان اپنے وقت کا پہ غیرت کھا جاتا ہے کہ یار میں اپنے وقت کو ان يذهب منها وقت في غیر رضا محبوبی، کہ کہیں اس وقت میں جو وقت مجھے میرے محبوب نے جو وقت دیا ہے نا، کہیں اس میں سے کوئی ایک لمحہ بھی کسی غیر میرے محبوب کے علاوہ کسی اور کو نہ ملے۔ مجھے محبت ہے نا اللہ سے، تو میرا جو وقت ہے یہ اللہ نے مجھے وقت دیا نا، تو یہ میرے اللہ کے نام ہے، بس اللہ ہی کا ہے۔ اب یہ وقت کسی اور کو میں نہیں دے سکتا ہوں، اگر میں دوں گا تو تب دوں گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہو، یعنی اس میں اللہ نے مجھے کہا ہو کہ ہاں اس کو وقت دو، ٹھیک ہے اللہ تو نے کہا ہے تو میں اس کو وقت دوں گا، ادروائز نہ نہ نہ، تم کون ہوتے ہو جی، یہ وقت میرے محبوب نے مجھے یہ وقت دیا ہے تو میں یہ وقت اسی کے نام کے میں نے کر دیا، ایک لمحہ میں نے کسی اور کو نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہیں ہمارے دلوں میں بھی یہ محبت آ جائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ہم تو بہت دور ہیں، یہ باتیں جب پڑھتے ہیں تو ایمان تو تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ میں خود کو ٹھیک کر سکوں، لیکن پھر دنیا کے معاملات میں انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اور یہ یہاں پہ میں اپنی بات آگے جاری کرنے سے پہلے میں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب میں بہت زیادہ نا ہم اس بات کو بار بار پڑھتے آ رہے ہیں نا، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ملتی جلتی باتیں ہیں، اور اللہ سے محبت کے حوالے سے ہی بات ہے، الگ الگ اینگل سے وہ سمجھا رہے ہیں، یا دنیا کی حقارت کا جو موضوع ہے الگ الگ اینگل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں، یا جو ہے نا وہ اخلاص کو اپنانا یا سنت کی پیروی کرنا یا بنیادی جو چیزیں جو سکھائی جا رہی ہیں، تو انسان کو بار بار یہ باتیں پڑھنے میں ایک جو ہمارے لیے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ الگ الگ علوم سیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان یہ بنیادی جو مضبوط کرنے والی جو چیزیں ہیں، جو بنیاد ہے، اس کو اتنا پڑھیں، توحید کو، رب کی معرفت کو، رب کی پہچان کو اور عقیدے کو اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں رس جائیں۔ شاید ایک دفعہ ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، پھر کل پھر اس جیسی کوئی اور واقعہ اس جیسی کوئی اور بات ہم پڑھتے ہیں، پرسوں پھر کوئی اور بات ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی گھوم پھر کے موضوع اس کا وہی ہوتا ہے، ترسوں کوئی اور بات پڑھتے ہیں موضوع، تاکہ یہ الگ الگ اینگل سے ہم جو ہے نا یہ بات پڑھ کے خود کو ٹھیک کر سکیں۔ اصل نقطہ یہ ہے، اور ہمارے اعمال سے یہ چیز نکل ہے، جس طرح ہمارے
بزرگ کہا کرتے تھے کہ علم اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو، کسی بھی کتاب کو کسی بھی علم کو اتنا سیکھو، اتنا پڑھو 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 یہاں تک کہ کیا آ جائے، کیا مطلب وہ پھر نکلنے لگ جائے تمہارے اندر سے، تمہارے اخلاق میں نظر آئے، تمہارے اعمال میں نظر آئے۔ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی توڑے ہی گیا ہے نا، پھر پڑھیں گے پھر اس جیسی باتیں الگ الگ انداز سے جب پڑھ کے پھر انسان کی وہ چیزیں پھر نکلنے لگتی ہیں جسم سے، پھر آپ کے اعمال میں، آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کے اذکار میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر کے معاملات میں، آپ کے باہر کے معاملات میں، آپ کی زبان میں، آپ کو پھر وہ چیزیں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بار بار ابن قیم رحمہ اللہ یہ باتیں ہمیں الگ الگ اینگل سے سمجھاتے ہیں کہ بندے یہ بنیاد ہے، تم اپنے نفس کی اصلاح پہلے کر لو نا، تمہارا نفس ٹھیک ہو جائے نا، پھر سب کچھ کر سکتے ہو۔ جہاد کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد انسان تب کر پاتا جب وہ پہلے خود کو ٹھیک کرے گا۔ ہمیں کہا جائے تلوار پکڑو، پستول پکڑو اور لو نکلو انڈیا پہ، فلاں ملک پہ جاؤ حملہ کرو، ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ابھی تک وہ ایمان نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا پہلے نفس ٹھیک ہوا نا، اللہ نے ان کے نفس کو ایسے سنوارا کہ دنیا کو وہ حقیر سمجھ گئے، اپنے رب کو اپنا مقصد سمجھ گئے۔ پھر جب ان کو کہا کہ نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، انہوں نے کہا کہ 313 اور 1000 کا مقابلہ، انہوں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، دنیا چیز ہی کیا ہے۔ کسی کہنے والے نے جس کے ہاتھ میں کھجور تھے، ابھی کل شادی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے نا وہ بیوی سے جو ہے نا وہ صحبت کر کے ابھی تک غسل جنابت بھی نہیں کیا، کہتا ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہاتھ سے کھجور پہن کے اور یہ گئے میدان میں اور شہید ہو گئے، کیونکہ ان کے نفس سنور چکے تھے۔ تو ہمارے نفس جو ہے نا وہ نہیں ہے ٹھیک، اس لیے یہ باتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو پہلے ٹھیک کریں، اور ہر دفعہ اس سے ملتی جلتی باتیں ہی ہم پڑھتے ہیں۔ علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه۔ وما غيرة محبوبه عليه، جس پہ یہ غیرت انسان کر رہا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے اور جو اس کا محبوب ہے، اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے فهي كراهية أن ينصرف قلبه، کہ محبوب یعنی اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی غیرت ہے، جیسے حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یغار، اللہ بھی غیرت والے ہیں، اور وَلِأَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فحشی کو، بے حیائی کو حرام قرار دے دی، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ غیرت موجود ہے۔ تو یہاں پہ لیکن یہ اللہ کے شان ہے، انسان ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے طرح، نہیں، اللہ اپنے شان، اللہ کی عظمت لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کی اپنے محبوب جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کراہیت ان ینصرف، کہ وہ مکروہ، وہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو کہ انسان کا دل عن محبت ہی الی محبت غیرہ، اللہ کی محبت سے کسی اور کی محبت کے ساتھ جا ملے۔ اور یہ جتنی زیادہ انسان اپنے اللہ سے، جتنا انسان کا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلمان ہیں یہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کچھ نہیں کہتا، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، یہ ایسے گناہ کرتے ہیں کہ عام بندہ سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، تباہی کر رہے ہیں، اور ایک طرف مسلمان چھوٹی غلطی کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، سارے عذاب ہم پہ ہی آنے ہیں، اور انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کسی نیک انسان جتنا نیک ہوگا وہ اتنا زیادہ وہ چھوٹی سی غلطی پہ اللہ اسے پکڑ لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے وہ تو میں نے بنائے ہی دنیا کے لیے، وہ جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، وہ تو دنیا کے لیے بنے ہیں، وہ کچھ بھی کریں، ان کی بس یہ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال زندگی، اس کے بعد ختم نا۔ تو میں نے خود اپنے لیے بنایا، تو میرے لیے ہے، تو نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو میرے توحید کا اقرار کرتا ہے، تو یہاں وہاں کس طرح جا سکتا ہے؟ میرا بیٹا ہے نا، اگر محلے میں کوئی غلط کام کرے نا تو میں اس کو ڈانٹوں گا، ڈپٹوں گا، یا کچھ بھی نہیں کہوں گا، چھوڑ دوں گا، لیکن یہی غلط کام اگر میرا بیٹا کرے، کوئی گندی گالی دے، کوئی بات اس طرح کی کرے، تو میں اس کی کلاس دوں، اس کی جو ہے نا اچھی طرح اس کو میں سبق سکھاؤں، کیونکہ مجھے محبت ہے اپنی اولاد سے، میں برداشت نہیں کروں گا کہ وہ یہ کام کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنی محبت جس سے ہوتی ہے نا
وہ اتنا پھر انسان اس کی غلطی پہ اس کو سخت سزا دیتا ہے. نبیوں کو دیکھیں، آدم علیہ السلام نے ایک درخت کھایا، اللہ نے جنت سے اتار دیا. اور پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی دیر بعد پھر جا کے توبہ قبول کیا. اب دیکھیں نوح علیہ السلام نے بس اتنا سا کہہ دیا نا کہ اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس، نوح بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، انہ اس نے نیک عمل نہیں کیے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں نوح آپ کے پاس علم نہیں ہے نا، اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. دیکھیں انداز میرے اللہ کا، انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، جاہلوں میں سے نہ بن جانا. اوئے ہوئے ہوئے، میں قربان جاؤں اپنے اللہ تعالیٰ کی تربیت کے طریقے پہ. اللہ اکبر. اللہ نے، اب بندہ سوچے کہ نوح علیہ السلام نے کیا غلطی کی تھی؟ بس یہی کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا میرا اہل ہے. بس اللہ نے کہا نہ، تو میرا نبی ہے، چھوٹی غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے. یونس علیہ السلام بس یہی غلطی تھی نا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر پوچھنا بھول گئے تھے، علاقے سے نکل گئے. اللہ نے کہا اتنی بڑی غلطی؟ فوراً مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، اور اس تکلیف میں ان کے جسم کی پورا وہ چھلکا، پورا چمڑا اتر گیا تھا، اور ایک کئی عرصے تک وہ علاج میں رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جہاں محبت جتنی شدید ہونا، پھر اللہ پھر پسند نہیں کرتے ہیں کہ اس میں کوئی میرا محبوب کہیں پر بھی محبت میں کمی کرے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کے اللہ نے کیسے محبت تھی نا. ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے نا، یہ تو محبت کا اعلیٰ قسم ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں، بیٹے کی محبت تھی، اللہ نے کہا نہیں، بیٹے کو چھوڑاؤ کہ ریگستان میں دور کر دو. جب بیٹا جوان ہو، اللہ نے کہا میں ٹیسٹ لیتا ہوں کہ تمہارے دل میں کتنی محبت ہے میری اور کتنی اپنے اولاد کی، جاؤ بیٹے کو ذبح کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اللہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پہ. کیا ہی بات، کیا ہی میرا یہ بندہ تھا، کیا شاندار بندہ تھا، کیا فرما بردار بندہ تھا میرا، یہ بے مثال بندہ تھا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا اپنی غیرت کے بارے میں، کہ وہ پھر اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس میں بندہ جتنی زیادہ بندے کی اللہ کے ساتھ وہ کلوز ہونا تعلق، اتنا ہی پھر اس میں چھوٹی سی بھی غلطی کی پھر گنجائش نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ایسا کچھ بھی کرے کہ اگلی اس کی جو ریئل لائف ہے اس میں کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بندے تو مشکل سہ لے. بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ کہتے ہیں یار بیٹے، اب باقی بچے محلے میں آوارہ گردی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو نے بیٹھ کے پڑھنا ہے. تو صبح بھی پڑھے گا، تو شام کو ٹیوشن پڑھے گا، تو رات کو ٹائم پہ گھر سوئے گا، صبح ٹائم پہ اٹھے گا. تو یہ تو مشکل لائف تو گزارے گا، کیونکہ تیرے فیوچر کا میں فکر مند ہوں. ماں باپ یہی کہتے ہیں نا بچے کے فیوچر. اللہ پھر جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے تو نے بس اس زندگی میں اسٹرگل کرنا ہے، کیونکہ تیرے فیوچر میں چاہتا ہوں کہ تو سب سے عظیم، تو میرے جنت الفردوس میں ہو. جنت الفردوس کی اللہ کے عرش کے قریب ہے نا، تو قریب تر رہے مجھ سے، اس لیے تجھے اسٹرگل کرنا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. ولہذا کان غیرت اللہ ان یأتی العبد ما حرم علیہ. اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے کے متعلق کہ بندہ وہ عمل کرے جو اللہ نے اس پر حرام کیا. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں جب انسان وہ کام کرتا ہے جو کام اللہ نے حرام کیا. وَلِأَجْلِ غَيْرَتِهِ سُبْحَانَهُ، اور اسی غیرت کی وجہ سے حرم الفاحشہ، اللہ نے بے حیائی کو حرام قرار دے دیا. ما ظہر منها وما بطن، ظاہر بے حیائی ہو یا باطن، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے، جس طرح میں نے وہ حدیث بتائی ہے، کیونکہ یہ اللہ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. اللہ پھر پسند نہیں کرتا کہ میرے محبوب تو کوئی اس طرح کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تیری محبت میں کوئی بھی کمی آئے. لأن الخلق عبید، کیونکہ ساری مخلوقات اللہ کے بندے ہیں، و اماؤہ، اور اللہ کی لونڈیاں ہیں. فہو یغار علی امائہ، اللہ اپنے ان لونڈیوں پہ اس طرح غیرت کھاتے ہیں کما یغار السید علی جواری، جس طرح ایک آقا اپنے لونڈیوں پر غیرت کھاتے ہیں، یا ایک باپ اپنی بچیوں پہ. وللہ المثل الاعلی، لیکن اللہ کی مثال اعلیٰ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مثال دنیا کے ساتھ تو نہیں دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ انسانوں کی طرح، یا ایک باپ کی طرح، یا ایک آقا کی طرح. اللہ اپنے شایان شان، اللہ اپنی شایان شان، لیکن جو صفات ہمیں بتائے گئے ہیں، اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں ان سب صفات پر ہمارا ایمان ہے. جیسے اللہ کے سو نے کہا ان اللہ یغار، تو ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت کا جو صفت ہے یہ اللہ کے بارے میں ہم جوڑیں گے، لیکن کیسے ہمیں نہیں پتہ نا. ہمیں بس یہی کہا کہ اللہ غیرت والے ہیں، اور اس کی غیرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ نے فواحش بے حیائی کو اللہ نے اسی لیے حرام قرار دے دیا.
تو ہمیں جتنا بتایا گیا. تو پھر یہاں امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے شایان شان، جس طرح آقا اپنے لونڈیوں پہ غیرت کھاتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتا ہے کہ یہ میری لونڈیاں ہیں تو یہ کہیں جو ہے نا ان پر کوئی کہیں یہ کسی اور کی نہ ہو جائیں، کہیں یہ نکل نہ جائیں، کہیں یہ برائی میں پڑ نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ اپنے شایان شان، اپنے شان اور اپنی عظمت کے مطابق، اپنی عظمت اور شان کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ کی لونڈیاں، اللہ کے بندے اور اللہ کی لونڈیاں ہیں، یہ بے حیائی کریں یا برائی کریں یا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے نکلیں. وَيَغَارُ عَلَىٰ عَبِيدِهِ، اور اللہ اپنے بندوں پر یہ غیرت کھا جاتے ہیں، کرتے ہیں أَن تَكُونَ مَحَبَّتُهُمْ لِغَيْرِهِ، کہ انسان کی محبت کہیں غیر اللہ کے لیے نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ نہیں پسند کرتا. قرآن میں ہے نا، اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے نا. بحیث تحملهم تلک المحبت علی عشق الصور ونیل، کہ ایسے نہ ہو کہ غیر کی محبت، بحیث کہ ایسے نہ ہو کہ غیر کی محبت، چاہے وہ انسان ہو یا وہ مال اور دولت ہو یا وہ دنیا کی چیزیں ہوں، وہ انسان کو کہیں میرے محبوب کو علی عشق الصور، کہیں ان تصویروں کی محبتوں میں نہ لگا لے. تصویروں سے مراد انسان دنیا کی چیزیں، ساری کی ساری چیزیں انسان کی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ دیکھنے نظر آنے والی چیز ہو، چاہے وہ سننے والی چیز ہو جس طرح گانے ہیں، موسیقی ہے، چاہے وہ محسوس کرنے والی چیز ہو، کوئی چیز جسے ہم پکڑتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ان سب کو صور کہا جائے گا. کہ ان کی عشق میں کہیں انسان ملوث نہ ہو جائے. اور وَنَيْلُ الْفَاحِشَةِ مِنْهَا، اور ان سے، یعنی چاہے وہ انسان ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو، ان سے کہیں انسان فاحش بدکاری کا شکار نہ ہو جائے اور انسان گناہوں میں نہ چلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میرا بندہ، مجھ سے محبت کرنے والا بندہ، مجھ پر ایمان لانے والا بندہ، میرا بندہ یہ غلطی نہ کرے. اس لیے تو اللہ نے یہ اسلام کا قانون نازل کیا، تاکہ اپنے بندوں کو اللہ بتائے کہ تم نے کس طرح، تمہارا اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم کس طرح زندگی گزارو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم زندگی اس طرح گزارو تاکہ تم اللہ کے خاص بندے رہو اور تاکہ تمہاری محبت اللہ ہی کے ساتھ جڑی رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ ان باتوں کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.